على عظيم الرجا وعميم الجود والعطاء سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. گزشتہ جمعہ ہم نے جواب شکوہ کے جو اسرار و رموز ہیں اس پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. پچھلے جمعے بھی عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی صورت کوئی بھی شکوہ نہیں کر سکتا. اس کی بارگاہ صرف اور صرف عرض کے لیے ہے. اس نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ تم سے پوچھ سکتا ہے لیکن تم رب سے پوچھ نہیں سکتے. یہاں کیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مختلف امور میں پھنسے ہوئے لوگ، آفات و بلیات، مصائب، بیماریوں، دقتوں، غربت و افلاس کے اندر مبتلا لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دریدہ دہانی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. ایک حدیث شریف کے خلاصے کا سہارا لیتے ہوئے عرض کروں گا کہ فرمایا گیا کہ جو شکوہ ہے، یہ مفہوم اور خلاصہ پیش کر رہا ہوں، شکوہ یا اس کی ذات پر اعتراض، مثلا کوئی تکلیف، آفت، مصیبت، پریشانی آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کر کے یا اعتراض کر کے وہ دکھ دور نہیں ہوتا، وہ غم یا وہ نقصان جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. البتہ تکلیف اور دکھ، مصیبت یا دقت پر صبر کرنے پر جو اجر ہے وہ بندے سے ضائع ضرور ہو جاتا ہے. تو اعتراض اور شکوے سے کبھی بھی نقصان پورے نہیں ہوتے. اور جو رحمان جل جلالہ کا دربار ہے، اس دربار کے اندر بندہ عرض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے. وہ دور مسلمانوں کی زبوں حالی کا دور تھا جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے کیا، اور اس کیفیت کے اندر اشعار کی صورت میں اس جناب کے اندر سوالات کہیے یا شکوہ کہیے وہ کیا گیا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو بندہ دیکھے بغیر بات کرتا ہے، اور جب اپنے من میں ڈوبتا ہے تو اسے سراغ زندگی ملتا ہے، تو پھر اسے سوائے سجدہ شکر کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو پچھلے جمعے ہم یہاں تک پہنچے تھے. آج کا وہ اگلا بند ہے، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئین، جو قانون، جو طریقے مقرر کیے، تو گویا رحمان جل شانہ کے دربار سے جواب آیا کہ اپنی زبوں عالی اور اپنی پسپائی کا رونا روتے ہو یہ بتاؤ کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آئین ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا جو قانون شرع ہے، اس کا ترک کس نے کیا، اور مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. ہمارے ہاں مصلحت اندیشی، اور اس مصلحت اندیشی کو اور بھی کئی عنوان دیے جاتے ہیں. مثلا جی ہاں مجھے کرنا تو یہی چاہیے تھا، لیکن وقت کی مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں نے اس کی بجائے یہ کر لیا. یعنی کرنا تو مجھے اللہ رسول کے حکم پر عمل چاہیے تھا، لیکن وقت کی مصلحت کا حالات کچھ ایسے تھے، دور کچھ ایسا تھا کہ ہم نے یہ کر لیا. تو جواب آیا کہ رسول مختار علیہ الصلوۃ والسلام کے آئین، طریقے اور شریعت کا انکاری کون ہے، اس کو ترک کس نے کیا. پریکٹیکل طور پر ویسے تو سارے کہتے ہیں غلام ہیں،
رسول کے غلام ہیں، لیکن عملی طور پر اس آئین رسول مختار کو ترک کس نے کیا؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ شعار اغیار، غیروں کا طریقہ۔ دیکھیے اقبال خود یورپ میں رہے، وہاں پہ سوسائٹی کو دیکھا، لیکن وہاں رہ کر پڑھ کر بھی اقبال نے امت کو درس یہی دیا ہے کہ طریقہ صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مقبول ہے، اسی میں ایک مسلمان کی عزت ہے۔ تو کہا کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، طریقے کے ترک کرنے والے بن گئے، جنہوں نے وقت کی مصلحتوں کو تو سامنے رکھا لیکن میرے اور میرے حبیب کے طریقے، سنت اور حکم کو کبھی سامنے نہیں رکھا۔ مثلا آپ شادی بیاہ دیکھ لیں، ایک اچھا بھلا گھرانہ جو مذہبی سوچ رکھتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے اندر مہندی کی رسم ہو، لیکن عزیز اقربا دوست احباب اس پہ تنگ کرتے ہیں، زور دیتے ہیں کہ نہیں جی خوشی کا موقع ہے کرنا ہی چاہیے۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں جی ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، مجبور ہو گئے، بس پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے اس چیز کو اختیار کیا۔ تو کہا غیروں کے شعار تمہاری آنکھوں میں سما گئے، غیروں کے طریقے تمہیں پسند آ گئے، غیروں کی ادائیں تمہیں بھا گئیں۔ آج بھی آپ دیکھیں صرف اور صرف فلم میں، ڈرامے میں یا سوشل میڈیا پر کوئی ایڈ یا کسی بڑے فنکشن کے اندر مختلف قسم کے معروف لوگ، چاہے وہ شوبز کی دنیا کے ہوں یا امراء ہوں، وہ اگر کپڑوں کا کوئی سٹائل متعارف کرا دیں تو اس کو دیکھتے ہی ہماری اکثریت اگلے دن ہی درزیوں کا رخ کر لے گی، یا مارکیٹ میں اس ڈیزائن، اس انداز اتوار کا کپڑا یا ویسی شرٹ، ویسی پینٹ یا ویسا کوٹ، اس چیز کو لینے کے لیے بےتاب نظر آئیں گے اور اسے پہنتے ہوئے کبھی بھی آر محسوس نہیں کریں گے۔ چاہے وہ قمیض ٹخنوں سے نیچے کر لیں، خوشی سے قبول ہے، اور چاہے وہ قمیض جو ہے وہ ناف تک کی لے آئیں کہ چھوٹی سی کرتی بنا لیں، چھوٹا سا پاجامہ بنا لیں، اچھے اچھے بھلے قد و قامت والے نوجوان بھی اسے بخوشی قبول کریں گے۔ وجہ کہ یہ فیشن ہے، وجہ کہ شوبز کی دنیا یا امراء کی دنیا میں کسی نے اس کو پہنا ہے، ایک فنکشن میں آئے ہیں تو اب یہ فیشن ہے۔ یعنی دیکھنے میں وہ کتنا ہی برا محسوس ہو، دیکھنے میں وہ کتنا ہی جاذب نظر نہ ہو، دیکھنے کے اندر وہ کتنا ہی بھدا اور معیوب کیوں نہ ہو، لیکن فیشنوں کے نام پر اسے فوراً قبول کر لیا جائے گا۔ اور آر کس چیز میں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں۔ جس چیز کو دلچسپی سے اور روح کی نہا خانے سے قبول نہیں کیا جا رہا مسلمان ہو کر، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ کل اس دنیا کے اندر شروع ہو جائے کہ شادی بیاہ پر کھانا چٹائیوں پر بیٹھ کر کھائیں گے اور بس اس کے چلنے کی دیر ہے، لیکن اس جگہ سے آواز آنی چاہیے جو میں نے طبقے آپ کو گنوائے، تو اگلے دن سارے بیٹھ کے کھائیں گے۔ لیکن جب رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی بات آئے گی کہ حضور کی سنت یہ ہے، تو بس جی سارے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ اب میں اکیلا بیچ میں کیا کروں گا۔ تو وہ جواب شکوہ میں آیا کہ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، تانے ہمیں دیتے ہو، گلے ہم سے کرتے ہو، اور غیروں کے طریقے تمہاری آنکھ میں سما جاتے ہیں، چاہے وہ آنکھ کو بھلے لگیں یا نہ لگیں، وہ خوبصورت منظر پیش کریں یا نہ کریں۔ یعنی چاہے بندہ اس لباس میں، یہ سردیوں میں، یعنی کوئی سی بھی ٹوپی کسی بھی سٹائل کی، گرم ٹوپی سر کو ڈھانپنے کے لیے، چاہے وہ پرانے وقتوں میں مانگنے والے فقیر پہنتے ہوں سترز کی، لیکن فیشن کے نام پر، اور وہی طبقہ جو میں نے پہلے گنوایا ہے، اگر وہ پہن کر اس کی پکچر آ جائے گی تو فوری طور پر جناب وہ کیا کہتے ہیں مہنگے داموں وہ ٹوپی فروخت ہونے لگے گی۔ تو ایک مسلمان کو کس کی ادا کا عاشق ہونا چاہیے تھا؟ جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کی غلامی کا وہ دعوے دار ہے۔ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، سلف اسلاف، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، فرما بتاؤ کس کی آنکھیں ہیں جو اپنے اسلاف کے طریقے سے بیزار ہو گئیں؟
پرانا دور ہے جی، اب نیا دور ہے، وہ جی اس دور کی باتیں تھی، یہ اس دور کی باتیں ہیں، اس وقت تو یہ چلتا تھا جی لیکن اب یہ چل نہیں سکتا۔ یہ وہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں ہماری قوم کے پاس اسلاف کے طریقے سے ہٹنے کے۔ قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ قلب کے اندر سوز کا ہونا، سوز کہتے ہیں تپش اور تڑپ کو، ویسے سوزش سوجن کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سوز سے مراد تڑپ کا، تمہارے دل کے اندر تڑپ ہی نہیں، قلب کے اندر وہ تڑپ ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ولی رحمہ اللہ تھے، ان کے قدرتی طور پہ داڑھی شریف کے بال نہیں اگے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھ سے 10-15 ہزار دینار بھی خرچ ہو جائیں اور میرے چہرے پہ حضور کی سنت آ جائے۔ سمجھ آئیے بات کی۔ اسی طرح ایک حکایت ہے کہ ایک صاحب ایک کشتی میں لوگ بیٹھے گزر رہے تھے اور اللہ کے ولی کنارے پر تھے، تو کشتی کے کسی سوار کو چھینک آئی، اس نے بڑا الحمدللہ رب العالمین، اور کشتی سپیڈ سے گزر گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے۔ قریب سننے والے نے چھینک کے بعد الحمد پڑھی ہوئی سن لی تو اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے، یہ واجب ہے۔ الحمد شریف پڑھنا سنت، اور سن کر سننے والے پر یرحمک اللہ کہنا لازم، اور پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ یرحمک اللہ والی دعا سن کر کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اب وہ کشتی والا گزر چکا تھا، تو ان بزرگوں نے فوراً دوسرے ملاح کو پیسے دیے، اچھی بھلی رقم بھری، اور کہا کہ اس کے پیچھے جانا ہے، تو جلدی اس کے قریب پہنچ کر کہا یرحمک اللہ تعالی۔ تو انہوں نے کہا جناب اتنے پیسے آپ نے صرف اس لیے بھرے ہیں؟ اس نے کہا پیسے کی بات نہیں، یہ اللہ کے حبیب پر کے حکم پر عمل کی بات ہے، اس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ تو ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ آج ان باتوں کو دیوانگی، پاگل پن اور دقیانوسی کے دور کی باتیں کہا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی اتباع ہو، پیروی ہو، سنت مبارک پر عمل اختیار کیا جائے گا۔ اب جو پچھلے جمعے ہم نے اس کے اینڈ پر پڑھ دیا تھا، اب جو آگے بات ہو رہی اس پہ غور کریں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اب کتنی چیزیں یہاں پر ہوئیں، کہ مسجد کے اندر جا کے دیکھو نمازیوں کی تعداد میں کتنے افراد ہیں۔ عمرا جو مال و زر والے ہیں، عہدوں والے ہیں، روپے پیسے والے ہیں، نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے۔ آپ اس جمعے کو لے لیجئے کہ ہمارے ہاں آہستہ آہستہ اب جمعے کی کنڈیشن کیا ہے، گھڑیوں کے پابند ہو گئے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے لکھا، ہمارے دور کے اندر جو پہلی بدعت رائج ہوئی ہے یا پہلی بدعت لوگوں نے اختیار کی ہے وہ جمعے کے لیے تاخیر سے آنا ہے، وگرنہ لوگ صبح فجر کے وقت ہی تیار ہو کر شہر کا رخ کرتے تھے تاکہ جامعہ مسجد کے اندر جگہ مل جائے، آج جمعہ ہے ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ معاملہ ہے کہ ٹی وی پر میچ لگا ہے، فلم لگی ہے، ڈرامہ لگا ہے، یا جناب موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہیں، یا یار دوستوں کے ساتھ گپیں چل رہی ہیں۔ تو آخری سٹیج کیا ہے انتظار کی، کہ مسجد کے اسپیکر سے خطبے سے پہلے والی اذان کی آواز آ جائے، اس میں بھی دوڑ کر آئے، اور دوڑ کر آنے کے بعد جی چاہا تو کھڑے رہے، جی چاہا تو بیٹھے، بیٹھے بھی تو اپنے کپڑوں کو سلاتے رہے، دائیں بائیں دیکھتے رہے، سلام دعا لیتے رہے، جبکہ خطبہ کے لیے جب اذان پڑھ دی جائے یا پڑھی جا رہی ہو تو اب کسی قسم کا کلام اور کوئی ایسی قسم کی حرکات کی اجازت
نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ کے سنے گا، دوسری اذان کا انتظار ہے۔ تو جواب شکوہ میں گویا رب تعالیٰ کے دربار کی یہ صدا ہے کہ مسجدوں میں اگر صفے باندھتے ہیں، رونق بنتے ہیں تو غریب بندے ہیں، اور جو روزہ رکھتے ہیں، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، یعنی روزہ رکھنے کی جو مشکل ہوتی ہے بھوک اور پیاس کی، اس کو بھی غریب۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو دن کے وقت مزدوری کرتے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھا کہ جو راجگیری کا کام کرتے ہیں، عمارتوں کی تعمیر کا، وہ سخت گرمی میں بھی روزے کی حالت کے اندر، یعنی مزدوری کے اس لیول پر اور سخت دقت کے ماحول میں بھی رمضان شریف کا روزہ ترک نہیں ہو رہا۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب۔ ختموں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ کلوں کے موقع پر پڑھائی ہے، کئی مرتبہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ کل تو ہمارے ہاں اب فنکشن کی حیثیت رہ گئی ہے کہ رسم ہے، نہ نبھائی تو لوگ اعتراض کریں گے، وگرنہ رہ گیا پڑھائی والا کام، وہ تو مدتیں ہو گئی ہیں، مختصر لیول پر رہ گیا ہے، جبکہ بنیادی کام کلوں کا تھا ہی یہ کہ سارے اکٹھے ہو کر جو جنازے میں نہیں آ سکے، 3 دن سوگ ہوتا ہے، وہ آج جمع ہو کے ذکر اذکار کریں، مل کر فاتحہ پڑھیں، اور جس کی فوتگی ہوئی ہے ان سے تعزیت کریں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ تلاوت قرآن ہو رہی ہو، نعت محبوب رحمان ہو رہی ہو، آپ امراء کے جو نشہ دولت میں مبتلا ہیں ان کے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں۔ دعا مانگنا، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے، یہ میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں۔ دعا عبادت ہے۔ اب دعا کے اندر ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دیکھ لیں، کہاں ایک بندہ ہے وہ ایسے ایسے بازو اٹھا کے دعائی دے رہا، رو رہا، گڑ گڑا رہا ہے، اور نشہ دولت، نشہ اقتدار میں مبتلا لوگوں کے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کس انداز پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو کہا جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو وہ بھی غریب، امراء نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے۔ نشہ دولت جو ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس نشے کی، 2 کیٹیگریاں ہیں، ایک دولت کا اضافہ اور ایک دولت مندی کی حالت کے اندر عیش کوشیاں، آوارگیاں اور مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب، کوئی نشے پر، کوئی تاش میں، کوئی شطرنج پہ، کوئی سینما کی گیلری میں، کوئی نائٹ کلبوں کے اندر، کوئی بلیئرڈ کلبوں کے اندر، کوئی جواریوں کی ہاں بنا ہوا ہے، اور کوئی زنا کے اڈوں پر۔ تو یہ نشہ دولت میں مبتلا لوگ غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آگے ایک دولت مند کی بات ہوگی لیکن فرق ملاحظہ کریں گے، وہ اگلے بندوں کے اندر آ رہا ہے۔ زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یہ جو ملت بیضا ہے یعنی ملت اسلامیہ، روشن ملت، یہ غربا کے دم سے آباد ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ دین غریبوں سے چلا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نا، نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس کو قبول کرنے والے کون ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھا جو اس وقت حالت کفر میں تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، کہ بتاؤ کہ اس دین کو قبول کرنے والے کون ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس دین کو قبول کرنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر غربا ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ یہی جو ادیان گزرے حق والے، ان کو سب سے پہلے تسلیم ہی یہ طبقہ کرتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ دین غریبوں سے چلا ہے اور فرمایا غریبوں میں رہے گا۔ ہماری محفلیں جو ہیں، آپ دیکھیں ہماری محفل کے اندر جو تعداد ہوتی ہے، آپ اس تعداد کا نتیجہ نکال لیں، پرسنٹیج نکال لیں کہ امراء کی ان محافل میں تعداد کی عالم کیا ہے، اور متوسط اور غربا طبقہ جو ہے ان کی اچھا، وہ حالانکہ امراء رہتے بھی آرام قدوں کے اندر ہیں، اور غربا نے دن رات مزدوری کی ہوتی ہے، راتی پھر بھی حضور دے نعرے لا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے؟
تو کہا عمرا نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ اور ویسے بھی غریب فائدے میں ہے، ایک ایک چونی ایک ایک ٹکے کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ تو کل مال ہی بہتا نہیں، ٹائم نال ویلے ہوئے تو جنت چ داخل ہو گئے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ پختہ خیالی کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں اب اکثریت، آپ تقاریر کو دیکھیں، فن خطابت، فن نقابت، فن ثناخوانی، حالانکہ خطابت جو ہے، جو واز کرنا ہے، آپ نے سنا حضور پرنور سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید العالمین اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو واز کہا کرو۔ تو جب عرض کیا کہ میں عجمی ہوں یہ عربی ہیں، تو حضور نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ اگلے دن حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب بخشا، اور غوث پاک سرکار نے واز شروع کیا، اور پھر 70 ہزار تک مجمع کی تعداد گئی۔ 3 دن سرکار بغداد واز فرماتے تھے، 3 دن۔ اس واز میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن و حدیث۔ اور میں نے جمعوں کے اندر ہی سرکار بغداد کے خطبات بھی ڈسکس کیے کہ آپ اپنے خطبات میں آپ کا انداز کیا ہوتا تھا۔ آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوتے اور فرماتے کہ تم میرے مخالف کیوں ہو رہے ہو، میں تمہیں توبہ کی تلقین کرتا ہوں، تم توبہ کے دروازے سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ جوانی برائیوں کے لیے نہیں ہے، اچھائیوں کے لیے ہے۔ اور آپ بوڑھوں سے فرماتے اب تو بڑھاپے کی چادر تم پہ آ چکی ہے، ذوف کی دنیا میں داخل ہو گئے ہو، موت کے قریب ہو گئے ہو، اب بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو۔ تو کب کپیاں طاری ہوتی تھیں اور لوگ سرکار بغداد کی بزم سے توبہ کر کے نکلتے تھے۔ لیکن اگر میں تقریر کرنے بیٹھوں اور بطور واعظ میری یہ سوچ ہو کہ واہ واہ ہوگی، اور میری خطابت کا دم خم جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہوگا، مزید جلسوں کی مجھے تاریخیں ملیں گی، لوگوں کی جیبوں میں مخفی نوٹ جو ہیں وہ نکل کر مجھ پہ برسیں گے، تو واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی۔ واعظ قوم کی پختہ خیالی کیا ہے کہ میں اللہ رسول کا پیغام دوں، اس پیغام پہ عمل بھی کروں، اور میرا سامع جو ہے وہ سن کر اس کے دل کا زنگ دور ہو اور وہ بھی اللہ رسول کے دربار کی طرف رجوع کر لے، نہ کہ فن ہے جی، فن والا فنکار ہوتا ہے، اور جو واعظ ہے وہ حضور کے دربار کا پہرے دار ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی حق کو پھیلانا ہے۔ مرشد کریم حضور پرنور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ بادشاہ کے محل میں کوئی غلط حرکت ہوئی ہے یا اس کے وزراء نے کوئی خلاف شرع حرکت کی ہے، تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند ارشاد سے خط لکھتے بادشاہ وقت کو، اور بادشاہ وقت کو جو خط لکھتے اس کی پہلی سطر میں یہ ہوتا تھا عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حرکت ہوئی ہے، یہ خلاف شرع ہے، اس کو ٹھیک کر وگرنہ عذاب الہی کی گرفت میں آئے گا۔ تو جو خلیفہ وقت ہوتا تھا، بادشاہ وقت، وہ مرشد کے خط کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا اور کہتا صدقتا یا سیدی، اے میرے سردار آپ نے سچ کہا ہے۔ تو یہ گڑبڑی تو صرف ایک جگہ شروع نہیں ہوئی، اہل مذہب نے یا مذہب کا حال حلیہ اختیار کرنے والوں نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فن چل رہا ہے، کسی کے پلے کوئی چیز پڑھے یا نہ پڑھے، کسی کو کسی مسئلے کی سمجھ آئے یا نہ آئے، تو بعد میں پھر پہنچتے اتھے میں گیا میری تقریر بڑی لگی، ٹھیک ہے۔ نعت خوانی کی دنیا میں ہوتا ہے، نعت میں پڑھی جناب بڑا پیسہ برسات ہی ہو گئی، اور جہاں پیسہ نہ برسے وہاں بولی ہوتی ہے کہ موسم خشک رہا، کوئی عنایات اور نوازشات نہیں ہوئی۔ تو بھائی اس مسند پر آ کر بھی جب سسٹم دکانداروں والا ہو، دکاندار دکان پہ کس لیے بیٹھتا ہے؟ تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، کس لیے بیٹھتا ہے؟ کاروبار کے لیے، کہ سیل ہو جائے، بچت ہو جائے۔ تو جب دکان اور ممبر ایک کر دیا جائے کہ یہاں سیل اچھی ہو، تقریر جم جائے، پیسے خوب برسیں، اور جناب وہ جو چیزیں ہیں وہ مجھے ملتی رہیں۔ میرے دادا مرشد آقا نعمت سرکار سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، مطلب کئی دفعہ ہوا جلسوں میں جانا ہے، لوگ مروجہ انداز پر
جو خدمت ہوتی ہے وہ تو دور کی بات ہے، کھانا تک نہیں بنا ہوا۔ تو یہ وہ دور وہ نہیں تھا کہ جہاں چاہیں گاڑی روکیں اور ہوٹل سے کھانا کھا لیں، بسوں کا انتظار، ٹرینوں کا انتظار۔ تو آپ فرماتے تھے ہم نے ذکر حبیب کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے۔ یہ واعظ قوم کی پختہ خیالی ہے۔ تو جب بیٹھیں گے ہی بزنس کے موڈ میں، جب بیٹھیں گے ہی گاہکی کے موڈ کے اندر، کیا رزلٹ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا؟ تو کیا کہا جناب؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ برق طبعی، برق بجلی کو کہتے ہیں، طبع مزاج کو کہتے ہیں، برق طبعی نہ رہی۔ یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ برق طبعی سے مراد ہے کہ پھٹا توڑ دے، اچھل اچھل کے ممبر کرسی سے چھلانگ مارے، نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ جب اندر سوز ہوگا، اندر تڑپ ہوگی، تو پھر اس کی وہ جو گفتگو ہے وہ برق طبعی بجلی بن کر دوسرے کے دل پہ اثر انداز ہوگی، اور وہ بجلی کی کوند کی طرح دلوں کے میل اور گندگی کو دھو ڈالے گی۔ اس سے مراد یہ ہے برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ شعلہ مقالی، مقالے کے اندر شعلہ، شعلہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، آگ کے اس ببوکے کو کہتے ہیں۔ اس سارے کے سارے الفاظ کے استعمال کی غرض و غایت ایک ہی ہے کہ جب اپنے اندر آگ لگی ہوگی نا عشق کی، تو آگے آگ ہی بٹے گی عشق کی، ٹھیک ہے؟ اور جب اپنے اندر تو پھر مارکیٹ کے اندر سپلائی بھی یہی کیا جائے گا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ مداری بات ہے کہ ہمیں تو آیت پڑھ کے ترجمے کی ضرورت ہے، وہاں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ اہل عرب تھے، تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ڈھیروں سارے لوگ تھے، پھر دھیرے دھیرے اٹھ کے جانے لگ گئے، تھوڑے سے رہ گئے۔ اس وقت میں حیران ہوتا ہوں، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 وقت اذان تو ہو رہی ہے، کہاں پر حضرت بلال والی روح ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، اے بلال ہمیں اذان کے ذریعے راحت دو، ارحنا بالصلاۃ دو، اذان کے ذریعے۔ تیسری بار کہنے لگا ہوں ہمیں راحت دو اذان کے ذریعے۔ چونکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کس کو کس بیٹھے ہیں طلبہ، اور رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہونا ہے، اور جس کو پہلی پوزیشن قرار دیا گیا اس کو کس قدر راحت ہوگی۔ ایسے ہی پیغام آ جائے کہ تمہاری جاب کنفرم ہو گئی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں لے جائے، فرما 5 وقت کی اذان پڑھا کر۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے، جیسے بندے ہم کہتے ہیں دم دما کے دبا کے بھاگتا ہے، تو میں کیا ہے؟ یعنی فی سبیل اللہ اذان پڑھنے کا اجر کیا ہے، اور پہلی نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے۔ تو ہر کوئی اس کو پانے کی کوشش کرتا، اتنی کوشش کرتا کہ تلواریں نکل آتی، نہیں جی میں اذان پڑھنی ہے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن نوبت اس چیز پہ آ جاتی کہ قرآن اندازی کر لو۔ دی فضیلت دا پتہ ہوئے تو وہ قرآن اندازی کے بغیر کسی کو جگہ نہ ملے۔ بھائی آج میرا ناک اللہ کرے نکل آوے، کیڑی گل تو کہ پہلی صف سے نماز پڑھنی، آج میرا نام نکل آئے، کرنا کیا؟ انہوں نے کہا جی اذان چل تجھ کو سرکار بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اشعار میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ کیا پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں رب بلا رہا ہے؟ نہیں غور ہوا جناب، وہاں تک نہیں گئے ابھی تک آپ۔ کیا پیغام ہے؟ چلو
رب بلا رہا ہے. تو حضور فرماتے بلال ہمیں راحت دو، ذرا پڑھو نا اذان کہ جس میں وہ میسج ہے کہ رب کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ. اور مولانا روم علیہ رحمت نے جو بات کہی ہے وہ اس کا خلاصہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے ہاں تو یہ اللہ ہونتا ہے جو جمعہ پڑھ کے ایسی اثر دی اذان بھی ہو گئی دیں، اس کا طواف کریں، سبحان اللہ، شک ہی کوئی نہیں، اس کی فضیلت کا، اس کے کمال کا، اس کی برکات میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. پر جناب یہ جو حی علی الصلاۃ ہے یہ کا رب بلا رہا ہوتا ہے، یعنی حکم اس کی طرف سے آیا ہوتا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح اور نجات کی طرف. تو کہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین ہے. ایک ان کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، ایک ان کی اس بڑی کتاب ہے وہ ہے احیاء العلوم. احیاء العلوم کو بندہ پڑھے، اور پڑھنے کا مطلب ہے کہ پڑھے. تو وہ کتاب بندے کو تنہائی اور خلوت اس کے تحت ان کے احکام بیان کیے، ان کے نقصانات کو بیان کیا. تو اقبال جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ ادھر سے آگے تو اڑکون کلہ فلسفہ رہ گیا ہے، غزالی علی تلقین کوئی نہیں. وہ جو تلقین و ارشاد تھا وہ اب نہیں ہے، جس طرح وہ نصیحت کرتے تھے اب تو لفظوں سے کھیلتے ہو، کھیل رہے اور کھیلتے رہو. لیکن تب لفظوں کا کھیل نہیں تھا، تب وہ روحانی امراض کا علاج کرنے والی شخصیات. آپ کر لیں مسجد تو ایک صف پوری ہوگی. تے راتی جناب پنڈ وچ سپیکر کھڑکدا ہوئے کہ منڈے نے میک اپ کر کے، اب تو پتہ نہیں پہلے ابھی آج سے 10-12 سال پہلے تو یہ کام بھی بڑا چلا تھا کہ کی ہوا جناب سارا پنڈ اتنے کٹھا کے سائیکل والے آیا ہے. کوئی یاد آیا کہ نہیں جی؟ سائیکل والا آیا ہے. سائیکل والے تو مراد کی یہ خسرا ہے یا منڈے نے میک اپ کیتا ہوا ہے، ڈیک لگا ہوا ہے گیت کا، اور بس وہ سائیکل گھما رہا ہے اور اس پہ ایکشن دکھا رہا ہے، ناچ گانا چل رہا ہے. سارا پنڈ اتنے ٹر گیا. تو مسجد تو 5 ویلے انہوں نے سدیا ہے کہ آ جاؤ، نجات چاہیے تو آ جاؤ، فلاح چاہیے تو آ جاؤ. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اہل حجاز، مکہ شریف اور مدینہ شریف کو حجاز کہتے ہیں. اوصاف صفت کی جمع ہے، کہا جڑیاں حجاز آلیاں دیاں صفتاں سننا. آپ دیکھیں مسجد نبی شریف میں کوئی قالین اور کارپٹ نہیں، کچی چھاتیں کھجور کا چھپر ہے، اور جب بارش برسنی ہے پھر بھی حی علی الصلاۃ کی صدا آنی ہے تو وہ ریت کی مٹھیاں بھر کے مسجد نبی شریف میں جا رہے ہیں، سجدے والی جگہ پہ ریت ڈال کے اللہ اکبر. کیا سمجھ آئی؟ یہ صاحب اوصاف اعجازی تھے. زمین پہ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے جی، کوئی قالین و کارپٹ. دیکھیں ضعیف تو ان میں بھی ہوتے تھے، میں کو معترض نہیں ہوں کہ اگر نرم قالین بچھایا جائے کہ چلو گٹے گوڈے والے مسئلے بن دے تو دیتے نماز پڑھ لیں، لیکن عرض یہ ہے کہ ضعف اور امراض تو اس دور میں بھی تھے. لیکن وہی اقبال جواب شکوہ میں کہہ رہے ہیں صاحب اوصاف حجازی. دیکھیں جی مشہور حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. ایک نابینا صحابی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، حضور دعا فرما دیں. ارشاد فرمایا اگر تو صبر کرے تو اجر بڑھا ہے. حدیث پاک میں فرمایا رب تعالی جس کی 2 آنکھیں لے لے اور وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ اسے جنت سے محروم نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اس میں اجر بڑھا ہے. اب ان کا جواب سنیں آپ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آنکھیں مجھے کوئی دنیا کا منظر دیکھنے کے لیے نہیں چاہیے، حضور بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، تو آپ مینو آن چکھیائی بڑی ہے، صرف اس لیے آنکھوں کا نور چاہیے کہ میں نماز کے وقت مسجد میں آ جایا کروں. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے.
اسی طرح ایک صحابیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئی، انہیں دورے آتے تھے جیسے مرگی سے ریلیٹڈ امراض ہوتے ہیں، وہ بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی حضور دورے آتے ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس مقام پر بھی ان نبینا صحابی سے بھی فرمایا اگر تو صبر کرے، ان سے بھی فرمایا اگر تو صبر کرے۔ سانو مزار دربار تے پیرو چاہیے کہ پہلی باری گل کریے تے چٹکی چ مسئلہ حل ہویا، انہوں نے کہا تاں تے بابا ہویا۔ اب جس در سے خیرات بڑھتی ہے وہ پہلے مشورہ ہی صبر کا دیتے ہیں۔ مانگنے والوں کی کیفیات اور مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ ان سے کہا اگر تو صبر کرے، تو انہوں نے بڑا اچھا ریزن بیان کر دیا کہ حضور مسیطیں نہیں آ ہوندا۔ حضرت قتادہ سے بھی فرمایا تھا، حضور آوے کو ڈیلا نکل آیا ہے، تو فرمایا قتادہ صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی تھی حضور میرا نواں ویاہ ہویا ہے، میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، نالے ایک اکھ نکل گئی تے سارے مینو اس نام نال پکارنا ہے، تے تواڈے ہوندیاں بھی ساڈے نال انج ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو تب سرکار نے وہ ڈیلا ان کی آنکھ کی حلقے کے اندر رکھ دیا۔ انہوں نے آ کے عرض کی کہ حضور یہ معاملہ میرے ساتھ دورے آتے ہیں، تو ارشاد فرما اگر تو صبر کرے۔ اب ان کا جواب سننا، عرض کی حضور جو آپ فرمائیں، مسئلہ حضور مجھے دوروں کا اور اس کے بعد کی درد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب بے ہوشی اور دورے کی کیفیت حضور ہوتی ہے تو بے پردگی ہو جاتی ہے، بس پھر اے دعا فرما دیو کہ بے پردگی نہ ہوئے۔ یعنی جب دورہ پڑ گیا اب کیا خبر ہے سر پہ دوپٹہ رہا کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو دورے کی حالت میں یہ پوزیشن، حضور بس مینو اینا مسئلہ ہے اور مسئلہ تے تسی کہندے ہو نا دکھ وچ رہنا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ حضور اگر یہی ہے تو میں تو حاضر ہوں حضور، بس یہ ہے کہ یہ پردہ داری کا معاملہ قائم رہے۔ تو حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ مسجد مرسی یخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ حجاز مکہ مدینہ والے حضور کے عاشق صحابہ کرام اہل بیت العظام علیہم رضوان، وہ نہ رہے، مسجد مرسیہ پڑھتی ہیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہوا شام جب ڈھلتی ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ آج تجھ پر کسی اللہ کے بندے نے نماز پڑھی ہے؟ تو وہ ٹکڑا جواب میں کہتا ہے کہ نہیں پڑھی۔ تو سوال پوچھنے والا زمین کا حصہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر آج ایک اللہ کے بندے نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ تو مسجدوں کو تو انتظار ہے کہ نمازی نہیں ہے۔ مسجد مرسی یخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اب بڑی بڑی مسجدیں اور سب اس کی پوری ہوتی ہو تو وہ پہلی صف دوسری سے پوچھے، دوسری تیسری سے پوچھے، یہ نہیں ہے تو حال برآمدے سے پوچھ رہا ہو اور برآمدہ سین سے پوچھ رہا ہو، تو سین بھی جواب میں یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، برآمدہ بھی کہہ رہا ہے، پہلی 8-10 صفوں بھی یہی جواب دے رہی ہیں۔ مسجدیں مرسی یخاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور اب اگلی بات ہو گئی، شکوے میں اقبال نے کہا تھا مسلمان تے مک گئے، غیران نے انہوں مار دیتا، اور میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا یہ شکوہ اس دور کا ہے جب سلطنت عثمانیہ آخری ہچکیوں پر تھی اور اس کا جو چراغ تھا وہ گل ہو رہا تھا اور ٹمٹما رہا تھا، جو آخری کیفیات ہوتی ہیں، یہ وہ حال تھا۔ اور بر صغیر پہ انگریز سامراج قابض تھا، تو اس میں کہا مسلمان مک گئے، مسلمان مک گئے، یہ شکوے میں ہے نا، دعائی دی مسلمان مک گئے، مولا تیرے دربار سے کوئی خیرات نہیں ملے گی، مسلمان مک گئے۔ اب جواب آیا، جواب کو دھیان سے سننا۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، نابود ناپید ہونا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا کا بڑا روڑا پایا ہے، مسلمان مک گئے، مسلمان مک گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، شور کیا ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے، تو ادھر سے جواب کیا آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تسی کہندے ہو مک گئے ہو، اسی آنے ہے گے بھی سن۔
تم کہتے ہو مسلمان ختم ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں مسلمان تھے کہاں؟ یہ کیا ہوا جی، مسلمان تو تھے، کا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان موگ گئے، مسلمان موگ گئے، انہوں نے کہا مسلمان ہے گئے کتنے دی شکلاں سائیاں والیاں، رسماں ہندوؤں والیاں۔ یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہودی جو ہیں وہ بھی شرمائیں کہ چھی چھی، یہ کلمہ تو محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان اور ان کا یعنی وہی انحصار بٹیرے کا، پر کوے کے، ٹھیک ہے جی، اور پاؤں جو ہیں وہ جناب فاختہ کے لگ گئے، اپنا وجود ہی کوئی نہیں۔ وضع زاری وضع قطع، وضع میں تم ہو نصارا۔ آگے تو ہم نوجوانوں کو کہتے تھے ہن جڑے نویں بابے بن رہے ہیں، ہن نویں 50 سال دے بھی ہو گئے، 60 یہ منن نو تیار ہی نہیں کہ بابے، انہوں نے بھی داڑیاں چٹم کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وضع قطع جو ہے وہ کہا تمہاری عیسائیوں سے ملتی ہے، نصارہ سے ملتی ہے، اور رسمیں کن سے ملتی ہیں؟ ہندوؤں سے۔ تمدن کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کو تمدن کہتے ہیں۔ وضع شکل و صورت، تمدن زندگی گزارنے کے مختلف طریقے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ تم کہتے ہو مسلمان مک گئے، مسلمان سگے کتھے؟ شکل نصارا کی، زندگی گزارنے کے طریقے ہندوؤں کے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو جس قوم کی مشابہت، مشابہت کا مطلب ہے جو جس کی نقل و ادا اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب ہم جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں حضور میں آپ کا ہوں، حضور میں آپ کا ہوں، اور حدیث فہو منہم، من تشبہ، کہ تمہاری مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جنہاں دا طور طریقہ بنائی بیٹھے ہو تسی انہاں وچوں، ساڈے کوئی نہیں۔ تو مسلمان مک گئے، مسلمان تھے کب؟ یہ کو مولوی نہیں کہہ رہا، شاعری اقبال کی ہے، نمائندگی وہ رب کے دربار کی طرف سے کر رہا ہے کہ وہاں سے یہ جواب آیا ہے کہ رولا پائی جاندے ہو مسلمان مک گئے، ہے گے کتھے سو؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو۔ اب یہ بند کا آخری حصہ ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جہاں فرقوں کی تقسیم ہے وہاں برادریوں کی بھی تقسیم ہے۔ برادریوں کی تقسیم ہم نے سوچ کیا رکھی ہے اور قبیلوں میں بانٹنے والے نے کس لیے بانٹا ہے، اس میں بہت زیادہ بودھ اور دوری پیدا ہو گئی۔ ہم نے سوچ رکھی ہے اونچ نیچ کی، اونچ نیچ کی، اسی فلانے ہونے ہاں، اسی گجر ہونے ہاں، رجپوت ہونے ہاں، جٹ ہونے ہاں، رائی ہونے ہاں، تہاڈی جرت تسی انج کر دیتا ہو، کمی ہو، فلانے ہو، یہ تصور ہے۔ اور عرشوں کے مالک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ پہچان رہے کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ اور فیصلہ کر دیا آخری حج کے خطبے میں سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے، سن لو، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، گورا ہونے کی وجہ سے کالے پر اور عربی ہونے کی وجہ سے عجمی پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ کیا سمجھ آئی بات کی؟ جو اقبال کی شاعری میں موجود ہے نا کہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام مل گیا۔
یہ سکندر اعظم کی طرف اشارہ ہے. سکندر اعظم گورا چٹا فاتح کا نام و نشان بھی نہیں، اور حبشی فرما چلتا زمین پر ہے، تیرے جوتوں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. تو جواب یہ ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہائے مولا موگ گئے. اسرائیل بھی حملہ کرتا، برما میں مسلمانوں پہ حملہ ہوا، کشمیریوں پہ بھی ہوا. جب پہلی مرتبہ بغداد معلی حاضر ہوئے تو وہاں ہم نے اپنے تصورات سے ہٹ کر ایک دنیا پائی. میں یہ سمجھتا تھا اس دور میں، ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب عراق پر حملہ ہوا، تو عراق پر جب حملہ ہوا تو کہتے تھے فوج چل پڑی، اور عراق کے پرانے فرما روا صدام حسین کی تصویریں اس قدر بکتی تھی دکانوں پر. اور پاکستانی جو ہیں وہ الحمدللہ یہ دل کے اندر جو اسلام والی حب اور تعلق ہوتا ہے یہ تو الحمدللہ موجود ہے. اس وقت بھی بڑی ریلیاں، جلسے، جلوس، اور اس وقت یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی کثرت نہیں تھی، بلکہ چینلز اتنے تھے ہی نہیں، اور اخبار ہی تھا. تو اخبار کے اندر بھی انتظار ہوتا تھا، اس میں بھی بڑی سرخی ہوتی تھی، شاہ سرخی کہ سرخ آندھی کا طوفان آ گیا، امریکی فوج کے منہ مڑ گئے. ہم نے وہ پڑھ کے بڑا خوش ہونا. لیکن جب پہلی مرتبہ حاضر ہوئے بغداد معلی، سفر عراق اور پھر نجف اشرف اور کربلا معلی میں، تو وہاں تصور ہی کچھ اور دیکھا، اور وہاں یہ سوال بنتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی کہ 99%. اب جو 99 کے بعد ایک ہے وہ بڑا ریاتی سا، مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں ریاتی پیکیج ہے. 99% کیا بڑے کیا چھوٹے، ان کا عرب لباس ہی نہیں ہے، وہ اس سے بالکل تہی دامن. اور باقی کیا باتیں کرنی ہے. عرب دنیا کے ایئرپورٹ دیکھے جہاں وضو خانے کا وہ بہتر انتظام نہیں ہے جو شراب خانے کا انتظام ہے، جو جوئے خانے کا انتظام ہے. تو حقیقت یہی ہے. مسلمانوں نے کہا مسلمان ہے کہ کتھے ہو، نہ افعال مسلمانوں والے نہ کردار مسلمانوں والے، ایک نام ہے. اور حالی نے کہا تھا کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. ایک نام بچ گیا ہے مسلمان. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اے کشتی امت کے نگہباں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. اس نام کو مٹایا جا رہا ہے، کہیں یہ نام ہی سلامت رہ جائے، وگرنہ دور تو اس سازش میں ہے کہ نام مسلم ہی کاٹ دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. اقبال کی پوری شاعری میں محدود تصور کوئی نہیں ہے. اقبال یہ تصور دیتے ہیں، آگے آئیں گے وہ شاعر، وہ کہتے ہیں کہ تو مسلمان ہے، ساری دنیا تیرا دیس ہے. صرف اور صرف ایک جگہ محدود زاویے کے اندر نہیں، تو مسلمان ہے، ساری دنیا تیرا دیس ہے. تو کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یعنی یہ برادریوں کی تقسیم ہے. اور پھر اس پہ گھمنڈ ہے کہ ہم تو فلاں برادری کے ہیں، ہم تو فلاں برادری کے ہیں، یہ کمی ہے، یہ ایسا ہے. کہ قبیلوں کی تقسیم تو یہ نہ تھی کہ تم اس برادری سے تعلق رکھتے ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی لو سے مراعات سے پاک. جب وہ حق بیانی کرنے والے، وہ قاضی کی سیٹ پر بیٹھا ہوا جج ہو، وہ واعظ کی صورت میں بیٹھا ہوا ممبر پر ہو، وہ ایک قوم کے اندر بنایا گیا نمائندہ ہو، اس نمائندے کی جو گفتگو تھی وہ صداقت میں بے باک تھا. فیصلہ کسی کے حق میں جائے چاہے مخالفت میں جائے، اسے کسی کی ناراضگی اور راضی پن سے غرض نہیں تھی، غرض تھی تو صرف اس سے کہ اللہ رسول راضی ہیں کہ نہیں ہیں. عدل اس کا تقوی لو سے مراعات سے پاک. عدل امیر المومنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی زرہ گم ہوئی یہودی کے پاس پائی گئی
کیس قاضی کے پاس آیا، مولا مرتضی مدعی تھے، یہودی بھی کھڑا ہے، مولا مرتضی بھی جلوہ گر ہیں، اور قاضی گواہ مانگ رہا ہے مولا کائنات سے، اور اسی پر اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا جی زیرہ ان کی ہے، میں نے چرائی ہے۔ کہ کلمہ اتنی سی بات پہ کیوں پڑھ لیا؟ اس نے کہا میں تو اس دین کی حقانیت پہ حیران ہوں کہ وقت کے امیر المومنین کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اور جس پر چوری کا الزام ہے اس کو بھی کھڑا کیا گیا ہے، اور قاضی خلیفہ وقت سے مروب نہیں ہوا، بلکہ وہ اسی طرح پوچھ رہا ہے کہ جناب نے جو دعویٰ قائم کیا ہے اس پر گواہ پیش کریں، گواہ مانگ رہا ہے، تو دین یہی سچا ہے۔ آواز کمزور ہے آپ کی۔ عدل اس کا تھا قوی، عدل اس کا تھا قوی، لوث مراعات سے پاک، تلویث گندگی آلودگی، یعنی فیصلہ کرنے والے کو مراعات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا تو بدلے میں مجھے اتنا پیسہ، جسے آج صاف واضح لفظوں میں رشوت کہا جاتا ہے۔ عدل کرنے والے کو مراعات سے کوئی غرض نہیں تھی، عدل کرنے والے کو ایک چیز سے غرض تھی، وہ تھا حق پر فیصلہ۔ کیا کرنا جی؟ حق پر فیصلہ۔ اور دم تقریر کی مسلم کی صداقت بے باک۔ تقریروں کے اندر رعایتیں رکھی جائیں، اور تقریر سے مراد جلسے کی تقریر نہیں، وہ کہیں کی بھی گفتگو ہو، وہاں حق کا دامن کبھی نہیں چھوٹے گا، اور بے باکی جس کو کسی قسم کا کوئی فکر اور اندیشہ لائق نہیں ہوتا کہ یہاں میں حق کہوں گا تو کتنے چھوٹیں گے، کتنے ٹوٹیں گے، کتنے مخالف ہو جائیں گے، انہوں نے کہا ہوتے تو ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اقبال نے کہا ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر مسلمان، نشتر کہتے ہیں یہ جو کٹ لگانے والی چیز ہوتی ہے، ہر مسلمان باطل کی رگ کے لیے نشتر تھا، جو باطل کو کاٹ دیتا تھا۔ اور دور کیا آیا کہ ہر دوسرا تیسرا مسلمان باطل کو انرجی فراہم کر رہا ہے، اور وہ باطلیت کی پائپ لائن کو کاٹ ڈالتے تھے، اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کس کا ڈر؟ موت کا ڈر، اور ان کو کس کا ڈر؟ خدا کا ڈر۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ہم تفسیر کے ضمن میں بیان کر آئے، اور اس کے بعد یہ جواب شکوہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم قرآن پاک سے ایک موضوع شروع کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا پر ہم کئی بار گفتگو کر چکے نا، کہ حضرت مفتی کے بعد ہم شروع ہو جائیں گے اول قرآن سے، یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں آیا اور اس کے تحت جو جو حکم آیا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ آپ بھی نیت کر لیں سننے کی، کوئی ٹائم گھنٹہ سوا گھنٹہ کر لیا کرو، دنیا دے کم کدی نہیں مکنے، آپا ہی مکنا ہے، اور مکن تو بعد اگے کنے دابا ہیں قبراں وچ، دنیا دا سسٹم رکیا ہے؟ نہیں رکا، اپنے جانے سے بھی نہیں رکے گا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہم نے تفسیر کے ضمن میں کئی مرتبہ اس کو بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے میدان کے اندر، تو اب شہادت کیسے تو نہیں ہوتی جناب کہ وہ پھول کی مسند ہوتی ہے، اس میں نیزے بھی لگتے ہیں، تلواریں بھی لگتی ہیں، تیر بھی لگتے ہیں، وجود کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب وہ جنت میں پہنچے نا تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ساڈے گھر والوں کو دسے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ظاہر لاشیں دیکھے ہیں، تو وہ تو اضطراب میں ہوں گے کہ انہوں نے بنی کی ہے، اور دوسرے نمبر پر کو غیرانو بھی دسے،
منافقین کہتے تھے انہاں دے نال نہ جاؤ، انہاں نے مروانا ہی ہے، اور کام کوئی نہیں۔ دیکھو نا، تو کس چیز کا ڈر ہے؟ موت کا ڈر ہے۔ تو جب وہ کاش کہ ہمارے پاس کوئی قاصد ہوتا اور ہم پچھلوں کو خبر کرتے، کہتے تو موج ہی نہیں ہے، ٹور ہی نہیں ہے، سواد ہی نہ آیا کہ سبحان اللہ۔ تو پھر عرشوں کے مالک نے ان ارواح شہداء سے فرمایا کہ جدو تسی جو ساڈے پیچھے جان دیتی ہے تو انہاں کام اسی تہاڈا کرنے ہیں، اسی اطلاع دینے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ کہا جی میراث چاہیے، یعنی چونکہ شکوے میں یہ بولی تھی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اور باتیں تو ساری اسلاف کی ہو رہی تھی، اہل بیت و صحابہ کی یا ان کے بعد کے ادوار کے لوگوں کی، کہ انہوں نے جانیں دی، مال دیے، گھر قربان کیے اور دنیا پہ راج کیا اور ہر طرف اسلام کے علم لہرائے۔ تو جواب آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تسی انہاں دی ہوئی اولاد ہو، پر جڑی اولاد نو پیو دا سبق ہی چیتے نہ ہوئے، تو وہ باپ کی میراث کا حقدار بھی کیسے ہو سکتا ہے جس کو وہ سبق ہی ازبر نہ ہو، وہ سبق ہی یاد نہ ہو، اور وہ سبق تم بھول گئے۔ اور تمہارا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ تھا کہ انہیں سفروں کے اندر ایک کھجور بھی ملی تو دیہڑی کاٹ دیتی۔ بعض قافلوں میں حضرات صحابہ پاک فرماتے ہیں ادھی کھجور لبنی تے اسی انہوں چوسنا کہ مکے نا، اس کی کیفیت چلی جائے، پتے لینے کٹ کے انہوں کھا لینا، یہ حالت تھی۔ اور کہا تم جو ان کے نام لے کر ہم سے باتیں کرتے ہو کہ انج سی ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، تم تن کی آسانی کی شراب کے نشے میں مخمور پھرتے ہو۔ سردیاں آ گئی ہیں، میں تو معذرت کے ساتھ یہ لیول چھوٹا نہیں ہے، یعنی وہ جو جس جہان کی بات ہو رہی ہے اسی نے کبھی تو سوچیا بھی نہیں، ہم صرف یوں کہہ لیں، ہم اسے چھوٹا لیول بھی نہ کہیں، اس کو پہلا زینہ کہہ لیں، یہی اس کے لائق ہے۔ پہلا زینہ سردی آ گئی، اب ظاہری بات ہے ہم جرابیں بھی پہنیں گے، جیکٹیں بھی پہنیں گے، یعنی زیادہ وجود پہ لباس آ جائیں گے، اور ادھر سے حی علی الصلاۃ ہے، تو کتنی چیزیں بیچ میں حائل ہوں گی، کر دیں ویخ دیں ٹوٹی جو پانی بھی ٹھنڈا آنا ہے، آج گیزر بھی نہیں چلیا۔ یہ گیزر گیس تو کل کی بات ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کل کی بات پایا اسے، اس سے پہلے بھی تو گزرے نا، جو برفیلے پانیوں سے وضو کرتے تو سجدیاں چ پھر بھی رونا کہ مالک تیرا گناہگار بندہ آ گیا۔ تو یہ جو پہلی سیڑھی ہے، اس پہلی سیڑھی کے بارے میں غور کر لیں کہ حالت کیا، ہر کوئی مست مائے ذوق تنے آسانی ہے۔ کہا کہ مست ہو گئے ہیں، آرام طلبی کی شراب پی ہوئی ہے، آرام طلبی کی، ریسٹ کی، اور ساری ریسٹ جس بندے کو 20 تراویح کھڑے ہو کے پڑھنے میں قیامت نظر آتی ہے، وہ بندہ 4 گھنٹے کبڈی کا میچ کھڑے ہو کر گراؤنڈ کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ کسی چائے کے کھوکھے پر ٹی وی سکرین پر چائے دی اکھ نظر ہی کمزور ہو گئے، دیکھو نا کیا میچ لگا ہے، ان ہوٹل والے نے اسٹیڈیم تے بنایا نہیں، جنیاں کرسیاں سن منجیاں سن، لوگ کی بہ کے باقی کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں کہ میچ ہو رہا ہے۔ اقبال جواب شکر میں کہتے سارے نے آرام طلبی والی شراب پی لئی تو دے نشے چ مخمور نے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ ابھی آپ نے 2-3 مثالیں سن لی نا، حضور آنکھیں مجھے دنیا دیکھنے کے لیے نہیں چاہیے، مینوں مسیتیں لے آنے والا کوئی نہیں۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے قرب میں، یعنی اس گلی میں ایک مکان خالی ہوا،
تو ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رہتے تھے، وہاں سے نماز پڑھنے آتے تھے۔ عرض کی حضور مسجد شریف کی گلی میں مکان خالی ہوا ہے، حکم ہو تو یہ لے لوں؟ فرما ہاں لے سکتا ہے، پر وہ تو دوروں آنا ہے نا، تے قدم بہتے پیندے نے، ثواب بہت لبدا ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی نیڑے آندے نہیں حضور، اوتھے ہی رواں گے۔ تو کہا یہاں آرام طلبی کی شراب پی ہوئی ہے اور اس میں مست ہیں، وہ آرام طلبی کی شراب پی کر اس میں مست پھرتے ہو، گلاں وڈیاں دیاں کر دے ہو، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر، حیدری فقر۔ ہم وہ جو ان کی روحانیت کی دنیا ہے وہ تو طویل موضوع، اس بچے ہوئے منٹوں میں ہم چھیڑ نہیں سکتے۔ حیدری فقر یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ جے اے چیز ہوئے تے پھر انج کریں گے، جے چیز ہوئے باقی تے ویسے اسی بہت زیادہ قائل ہے گئے ہیں کرامتاں دے۔ مسئلہ بن گیا انہاں کا ہن اللہ ہی سدھی پائے تے پائے، یہ ہو گیا انہاں کا بس ساڈا تے ہن بس نہیں چلتا کوئی بھی چیز ہو، کیوں کہ شراب وہ پی ہوئی ہے جو تن آسانی والی ہے اور اس کے نشے کے اندر بالکل حیدری فقر۔ امیر المومنین مولا مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک بندے نے پوچھا، امام راضی نے اسے نقل کیا، آپ خشک روٹی کا جو ٹکڑا ہے وہ تناول فرما رہے تھے، اور اگر اس کے ساتھ میں ابو نعیم کی نقل کردہ روایت ایڈ کروں تو وہ بھی روٹی دا پیس جڑا نا گوڈے تے رکھ کے زور نال توڑ رہے، اور منع کیا ہوا ہے کہ مجھے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ دی جائے کیونکہ میں نے اپنے محبوب کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ حیدری فقر ہے۔ اور طاقت کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑا اور اسے پھینک دیا 40 نے، اور ایک قول ہے 80 بندوں نے پھر اٹھا کے اسے اس کی اصل جگہ پہ لگایا۔ تو انہوں نے کیا کھان پین لبے تے کو اللہ دی راہ اسٹرگل کری، اور نہ کہ انہوں نے نہیں دیکھ لے، حیدری فقر کو دیکھو۔ تو اس بندے نے آپ سے سوال پوچھا کہ یہ خشک ٹکڑا چباتے ہوئے پیشانی پر نور پر پسینے کی بوندیں چمک رہی ہیں اور میں آپ کے قد و قامت کو دیکھ رہا ہوں، وہ دروازہ آپ نے اکھاڑا تھا؟ فرما ہم نے اکھاڑا تھا۔ تو کہا آپ نے اپنی طاقت سے؟ فرما اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی طاقت سے۔ وہ جو صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی کہ دو ہی چیزیں ہیں جو پہلے ذکر ہو چکا نا کہ مسیتاں نو آباد کر دینے غریب، یہ جواب شکوہ میں شعر پڑھ چکے، اب اس کا اعادہ ہم نہیں کر سکتے۔ مسیتاں آباد کرن تے غریب، ساڈا ذکر کرن تے غریب، روزے رکھن تے غریب، تے نال کی آکھیا انہوں نے آکھیا تواڈے پردے بھی انہاں نے رکھے ہوئے نے، جے منگن والے نہ ہون تے تواڈے بویاں دی ٹور کون بنائے؟ تسی چودھری تے سخی کنج خبابو جے منگن والا کوئی نہ ہوئے، انہاں تواڈے بویاں دا بھی پرم رکھیا ہے۔ آٹا لے لو تے تاں لین لگ گئی، گھیو لے لو تے تاں لین لگ گئی، 200 بننا ہے تاں لین لگ گئی، پھر جی ماں بدولت اجے اٹھے نہیں، اٹھن گے تے بنڈن گے، جو ہن اٹھ گئے نے ہن کیمرے والا نہیں آیا، لائنوں میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تواڈی نہ امیریاں دا پرم بھی نہ غریباں رکھیا ہوا ہے۔ تو دو ہی کیفیات ہے، ایک فقر کی ایک دولت کی۔ کا فقر میں یہ ہے کہ سوکھی روٹی تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ اسی نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ طاقتاں روٹیاں تے ہرنی تے گوشت تے مچھیاں نال نہیں ہوندیاں، اس مٹی میں اگر ایمان کی حرارت ہے تو سبحان اللہ، پھر کوئی چیز بندے کے آگے ٹکتی نہیں ہے۔ وہ حیدری فقر ہے، حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے۔ نہ تواڈے کول حیدری فقر ہے تے نہ حضرت عثمان غنی ورگی امیری ہے۔
700 اونٹ بیمہ سامان کے پیش کر رہے ہیں تبوک پر، 50 گھوڑے الگ، 1000 اشرفیاں الگ، سبحان اللہ۔ ہر جمعے کو غلام آزاد کرنا ہے، وہ خوب بڑا مہنگا ہے جی، سرکار نے فرمایا کیڑا جیڑا جنت دے چشمے دے بدلے، حضرت ذوالنورین خرید کے کھول دیتا، آج تک لوگ پانی پی رہے ہیں۔ مسجد نبوی وسیع کرنی ہے، مکان حضور میرے کو اور مکان کوئی نہیں، ذوالنورین خرید کے مسجد کو مکان دے رہے ہیں۔ مدینہ شریف میں قحط ہے، مہنگے داموں اناج فروخت ہو رہا ہے، اور سرکار ذوالنورین کا قافلہ آیا جس کا ایک اونٹ مدینہ میں اور آخری اونٹ ملک شام کی سرحد پر، اور لوگ خریدنے کے لیے آئے، کہا تم کتنے میں دیتے ہو؟ مثلا میں نے تو 10 دی آئی ہے، تسی کنے دی خرید دے؟ انہوں نے کہا 11 دی، فرما میں نے بہتے مل دین، 12 دی میں نے بہتے مل دین، 13 دی انہوں نے کہا بہتے، انہوں نے کہا وہ کیڑا تاجر ہے جڑا ساڈے تو بھی ود ریٹ لاندا ہے؟ فرما ہونے دس دیں، اعلان کر دیا اہل مدینہ آؤ، یہ سارے کا سارا سامان اللہ کے نام پر تمہارے لیے ہے۔ تو کہا کہ یہ میری رب کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ جو پہلے ہی ہمارے اسلاف ہیں نا، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام ہمارے اسلاف ہیں جو پہلے گزر گئے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ انہوں نے کہا کان کھول کر سن لو، ان کی جو شانیں تھیں وہ برادری ازم، روپیہ پیسہ، ظاہری شکل و صورت و شباہت اور دیگر چیزوں پر نہیں تھی، ان کی عزت، ان کی شوکت اور ان کی بلندی کا ایک ہی سبب تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، سبحان اللہ الکریم، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ انہوں نے اللہ رسول کے حکم کو مانا، وہ مسلمانی کی حیثیت سے دنیا میں اپنا سٹیٹس رکھے ہوئے تھے، اور تم اگر رسوا ہو تو تم نے قرآن کو ترک کیا ہے۔ بس قبراں تے پڑھاؤ، وہ بھی آپ اولادہ نہیں پڑھ دیا، درس دے منڈے پڑھن، یا پنڈ دے مسیدہ مولوی پڑھے، نہیں پڑھے گا تو دے دانے کٹ لیں گے، سمجھائیے نا؟ مولوی کا دلی رکھیا ہے، وہ آ کے پڑھے، سردی ہوے گرمی ہوے، پاویں انہوں بھی راتی، مولوی نو کہڑا ڈر نہیں لگتا راتی قبرستان تو، ٹھیک ہے نا؟ پر انہیں پڑھنا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ اسی انہوں دانے دینے ہیں، انہوں تے کلے سال بعد دانے دیندے ہو تے جے دے اتے ساری زندگی لاتی دیاں پڑھائیاں تے اے دے فیشن پورے کرن تے اے ہن گھر ویلا بیٹھا ہویا ہے، ستا پیا ہے۔ اس کا حق نہیں تھا کہ باپ کی قبر پہ ساری رات رہتا کہ میرا ابا آج کلیاں پہلی رات کڈے گا، یہ دا دل لاواں تے باہر بیٹھا ناز شریف پڑھی جائے، درود شریف پڑھی جائے، کوئی نہیں ہے۔ تو عرض یہ، یا پھر ہمیں قرآن چاہیے تویزوں کی صورت میں۔ ہمارے لوگوں نے سندیاں بنائی پورے 30 سپاروں کی، وہ لگی ہوئی ہیں درباروں پر، وہ چھوٹے چھوٹے سائز میں، نہایت چھوٹے سائز کے اندر پورا قرآن۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ قرآن کس کے لیے؟ گلے پہ تویز ڈالنے کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے رول بیان میں، انہوں نے کہا بادشاہ نے گورنر کو حکم دیا صوبے میں ایسا محل بناؤ، نے خط پڑھیا، چومیا، خوشبو لائی، بخش رکھ دیتا، ایندیاں باریاں کھڑکیاں ایندے کلین، پھر چومیا بخش رکھ دیتا۔ انہیں کیا ہو دی کراکری ایندی ہوئے، پردے ایندے ہون، گدے ایندے ہون، انہیں چومیا تے رکھ دیتا۔ بادشاہ آیا کہ محل بن گیا ہوگا، جب آیا تو جگہ خالی۔ اس نے کہا تو میرے خطاں دی قدر نہ کیتی، انہیں کہا جڑی میں کیتی کو کر ہی نہیں سکتا۔ انہیں کہا تو کی قدر کیتی، انہیں بکس منگوایا، کھولیا تے خوشبواں دے بلے تے خطاں نو خوشبو لگی ہوئی۔ انہیں کہا جی اے ویکھو سونے چاندی دا بکس ہے تے مخملی وچ اسی جناب کپڑا رکھیا ہے، ہر ایک نو تہ لا کے رکھیا، ویکھو بلے آئے کہ نہیں آئے۔ تو وہ بابے اسماعیل حقی نے لکھا، بتاؤ بادشاہ یہ حرکت دیکھ کے خوش ہوگا یا اس کو کہے گا اس کو ڈالو جیل کے اندر؟ کہ یہ خط چوم کر خوشبو لگا کے بکس رکھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان پر عمل کرنے کے لیے تھا کہ تو ویسا محل بناتا، ویسے گدے، ویسے پردے، ویسا سامان رکھتا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ بھی ہم نے کچھ مختلف سلوک نہیں کیا۔ بیٹی کے سر پہ ضرور رکھا ہے گھر سے رخصت ہوتے وقت، جدو بیٹی کار سی تو قرآن دی تعلیم کوئی نہیں دیتی، جانے جانے نوں کے سایہ کر دو۔ تو بس وہ زمانے میں